بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اعقلوا الخبر اذا سمعتموه۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی ہی وہ واحد نظام اور سسٹم ہے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں پائی جاتی ہے، اور تقوی ہی اس سسٹم کا نام ہے کہ جس کے اندر دین کی کامیابی بھی ہے اور ظاہراً دنیا کی کامیابی بھی ہے، اس لیے کہ دنیا کی کامیابی دین کی کامیابی سے الگ نہیں ہے۔ دین اس سسٹم کا نام ہے کہ جو انسان کو دنیا کے ہر مرحلے میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف مسجدوں میں لا کے بہت بڑا نمازی بنا کے چھوڑ دے۔ صرف نمازی بنانا چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ بہت بڑے نمازی بنے، بہت بہترین قاری قرآن بنے چاہتا ہے، قرآن کو سمجھیں چاہتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بہترین دنیا آپ کے پاس ہو۔ البتہ وہ بہترین دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چال و فریب والی دنیا ہو، بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہو چاہے جیسے ہو، نہیں، بہت زیادہ ہو لیکن صحیح طریقے سے ہو، پرفیکٹ راستے سے ہو۔ لہٰذا یہ سارے تقاضے پورے جس نظام و سسٹم سے ہوتے ہیں، اس سسٹم کا نام ہے تقوی پروردگار۔ بالخصوص ایام اعزاں میں اس بات کی طرف اگر ہم اور توجہ دیں کہ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں جن چیزوں کو بچایا تھا، ان چیزوں میں صرف نماز ہی نہیں تھی، اگرچہ بہت اہم نماز تھی۔ شب عاشور شہداء کربلا نے پوری رات نمازیں پڑھی ہیں۔ سرکار سید الشہداء کا اپنا جملہ ہے، انی احب الصلاۃ، ہم کو نماز پسند ہے، قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے، کثرت دعا پسند ہے، لیکن اس کے علاوہ عزت قومی، غیرت قومی، ظالم حکومت سے اختلاف، اس کے مقابلے میں قیام، یہ ساری چیزیں کربلا میں بچی ہیں۔ تو کربلا کسی ایک چیز کے بچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل اسلام، مکمل دین کے بچانے کا نام ہے، اور مکمل دین کا پیکج تقوی پروردگار میں۔ لہٰذا اگر ایام اعزاں میں مجالس سید الشہداء سے ہم درس لیتے ہیں تو ہمارے پاس یقیناً مکمل دین آئے گا کہ جس کے نتیجے میں ہمارا مکمل اسلام بچے گا، اور پھر ہم واقعی تقوی کی طرف آگے بڑھ کے ایک متقی اور بہترین متقی بن سکیں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے متقین کے صفات پہ گفتگو کریں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو ہم صفات آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ مولا کائنات کے اس خطبے سے ہے کہ جو نہج البلاغہ میں جس میں آپ نے متقین کے صفات بیان کیے۔ اس خطبے کو خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چیز شروع میں بیان ہوئی تھی کہ جناب حمام آئے، آنے کے بعد انہوں نے مولا سے نصیحت اور تقوی کے بارے میں سوال کیا، مولا نے بتایا، پھر اس کے بعد جناب حمام نے اور تفصیل چاہی، پھر مولا نے پورا خطبہ پیش کر دیا۔ اب آئیے اس خطبے کے تتمے میں آخر میں جب مولا کائنات اس خطبے کو پیش کر چکے اور خطبہ مکمل ہوا کہ جہاں تک ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جب یہ بات کمپلیٹ ہوئی تو راوی کہتا ہے کہ یہ سن کے جناب حمام نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خطبہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا ہے، ابھی پھر انشاءاللہ جا کے پورا، چونکہ ابھی جو صفات ذکر ہوئے ہیں وہ ہفتے میں ایک کر کے، اب آپ پورا سلسلے وار پڑھیے گا۔ ہے تھوڑا سا لمبا ہے لیکن اتنا لمبا نہیں کہ پڑھنے میں مشکل ہے، کچھ پیچ کا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب جناب حمام نے اس خطبے کو سنا، یہ متقی کے صفات سنے، تو ایک مرتبہ چیخ مار کے، یہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے، جو ہم سب کے درمیان میں ہمارے گھروں میں ہے، جناب حمام نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیں اسی وقت سے ڈر تھا، ہم اسی وقت سے ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ نصیحت کا اثر اسی طرح ہوتا ہے۔ حمام صاحبان تقوی میں سے تھے،
جب مولا کائنات نے نصیحت کی تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ حمام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس حد تک اثر شاید نہ ہو، اور بہرحال لیکن حد اقل اتنا اثر ہو کہ مولا کائنات کی زبان سے بیان کیے گئے وہ صفات کہ جو متقین کے صفات ہیں، جس کو خود مولا متقیان بیان کر رہا ہے، ہمارے اوپر بھی حد اقل اتنی تاثیر اس کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو اس خطبے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارا مولا ہم سے چاہتا ہے، جو ہمارے مولا کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم تم کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہفتے میں ایک صفت بیان ہو رہی ہے. اگر ہر ہفتے ہم اس ایک صفت کو اختیار کر لیں تو وقت بھی زیادہ یعنی ہم کو احساس نہیں ہوگا، مشکل بھی نہیں ہوگی، اور آنے والے وقت میں یعنی اگر یہ کام یقیناً کیا ہوگا بہت سے لوگوں نے تو آج ان کے پاس متقین کے وہ صفات کی جو مولا کائنات نے خطبہ متقین میں بیان کیے ہیں وہ سب کے سب جمع ہوتے ہیں، ان کے عمل میں ہوں گے، یقیناً بہت سے لوگوں کے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ کوئی رہ گیا ہے یا کچھ صفات مس ہو گئے ہیں تو ابھی بھی نہج البلاغہ موجود ہے، آپ دیکھیں اس میں باقاعدہ اس کی لسٹ بنائیں کہ مولا کائنات کیسا چاہتے ہیں، ان صفات کی لسٹ بنائیں، ایک ایک صفت کو اپناتے جائیں، اس پہ ٹک کرتے جائیں. اس لیے کہ یہ اسلامی کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف ہماری الماری میں سجی رہیں، اور یہ نہیں، یہ عمل کی چیز ہے. اس میں سے دیکھیں، پھر اس کے بعد زمانے میں جس طریقے سے عمل ہوتا ہے اس حساب سے ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں. لہٰذا اس کی لسٹ بنائیں، پھر ایک ایک صفت کو اپناتے جائیں اور اس صفت پہ ٹک کرتے جائیں کہ اس صفت کو ہم نے مثلاً شروع کر لیا. اور یہ اور بات ہے کہ عمل سے اس کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. آئیے اس کے بعد ہمیشہ کی طرح کلمات قصار میں سے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. آپ جنہیں ہم احادیث اور روایات کہتے ہیں، چونکہ اس کو عربی میں خبر بھی کہا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی خبر کو سنو، کسی روایت کسی حدیث کو سنو تو عقل کے معیار پہ پرکھ لو. خب عقل کیا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں. جب کسی روایت اور کسی خبر کو سنو تو اس کو عقل کے معیار پہ پرکھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ صرف نقل پہ بھروسہ نہ کرو. نقل کسے کہتے ہیں؟ جو انسان اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ نقل کر رہا ہے، کہیں سے دیکھ کے اس نے نقل کیا، کہیں سے سن کے اس نے نقل کیا ہے. مولا کہتے ہیں کہ صرف نقل پہ بھروسہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے نقل کرنے والے بہت ہوتے ہیں اور سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اتفاقاً آج ہماری زندگی میں پرابلم یہی ہے. اگر ہم کو کچھ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں. علم کا میموری میں آ جانا، علم کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر دینا، علم کا کاپی کر دینا، یہ انسان کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ علم کی جو انسان کے اندر ہوتا ہے کہ انسان میں تبدیلی پیدا کر دے، وہ علم جس کو انسان سمجھ سکے اور سمجھ کے اپنے اندر اتار لے، در واقع وہ علم ہوتا ہے، وہ انسان کو عالم بناتا ہے. روایتوں کا نقل کر دینا، یہ اصلاً روایتیں ہیں بھی اس کے لیے نہیں کہ صرف نقل کیا جائے. در واقع روایتیں عمل کے لیے ہیں. ائمہ نے ہم سے خطاب کیا کہ تم ایسا کرو، لہذا ہم اس پہ عمل کریں. تو اب روایتوں کو نقل کریں، نقل کر کے پھر وہ روایتوں پہ عمل کریں، عمل کر کے پھر اس کو نقل کریں. لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے. مولانا نے کہا ہے کیا کہ اس کو عقل پہ پرکھو. عقل کسے کہتے ہیں؟ کس طریقے سے عقل پہ پرکھیں؟ اب ایسے تو ہر انسان کی اپنی الگ عقل ہے، اور خاص کر کے جس کو ہم عقل سمجھتے ہیں، اسلام میں اس کو عقل نہیں کہا تھا. جس کو ہم عقل سمجھتے ہیں وہ ایسی عقل ہے کہ جس کے اوپر ہمارے کلچر کا اثر ہوتا ہے، ہمارے ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہمارے رسم و رواج کا اثر ہوتا ہے. تو ہر آدمی اپنے عقل سے روایتوں کو پرکھنے لگے تو پھر ہر آدمی کے مطابق الگ الگ روایتیں ہوں گی. کوئی کہے گا یہ روایت صحیح ہے، وہ غلط ہے، کوئی کہے گا نہیں وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی روایت آئے تو تم اس کو قرآن سے ملا کے دیکھو. اگر مفہوم قرآن کے مطابق ہے تو اس کو رکھ لو، اور اگر اس کے خلاف تو اس کو دیوار پہ مار دو. یعنی دوسرا وہ الگ گوشہ ہے کہ اس پہ کبھی گفتگو ہوئی بھی اور ہوگی انشاءاللہ، کہ نہیں اگر ایک چیز روایت نہیں ہے تو پھر دیوار پہ مار دو. یعنی اس کی ایسی توہین کرو کہ وہ اس تقدس سے نکل جائے، تاکہ بعد میں پھر یہ نہ ہونے پائے کہ یہ روایت ہے. نہیں، اس کو وہیں سے کٹ کر دو کہ روایتوں میں اس کا شمار نہ ہو. اگر مفہوم قرآن کے خلاف ہے،
مفہوم قرآن کے مقابلے میں. لہٰذا معیار ہماری آپ کی عقل نہیں ہے روایت کو پرکھنے کا. معیار کیا ہے؟ عقل قرآنی. قرآن معیار ہے. اس معیار پہ جب ہم پرکھیں، بعض علماء بہرحال اس چیز پہ شکوہ بھی کرتے ہیں اور بہرحال حقیقت بھی ہے. عالم اسلام، اگر ہم پورے عالم اسلام کو دیکھیں تو عالم اسلام میں ایک یہ بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے روایات کے مضامین پہ کم دھیان دیا. زیادہ تر اس پہ دھیان دیا ہے کہ راوی کیا کہہ رہا. راوی کے کہنے پہ عمل زیادہ ہوا ہے، مضامین پہ دھیان دے کے عمل کم ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنی مشکلات پیش آئی. انہیں کیسے ہو سکتا تھا اسلام ایک، جب قرآن ایک ہے، قبلہ ہم سب کا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو پھر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سمجھ میں مشکل ہے، سمجھنے میں مشکل ہو گئی ہے. خود علم میں مشکل ہے، اصل لفظ میں مشکل نہیں ہے، بات عمل میں آ کے مشکل پیش کر رہی ہے. اگرچہ وہ روایات کی جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جن کے مضامین عقل کے خلاف ہیں. حتیٰ کہ جو قرآن کا معیار وہ الگ ہے، جو معمولی اور ظاہری عقل ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں، وہ پیش کیے جاتے ہیں. جب یہ مضامین جو عقل کے خلاف ہیں، حتیٰ بعض اوقات اصول کے خلاف ہوتے ہیں، عقائد کے خلاف ہوتے ہیں، کلام کے خلاف ہوتے ہیں، منطق کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اس پہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے خوشی خوشی، اب کیا کہیں، گمراہ ہوتا ہے. بہرحال صحیح راستے کو چھوڑ دیتا ہے. آج دیکھیں، آئیے بہت جلدی سے اپنی پریکٹیکل لائف پہ گفتگو کریں. آج جبکہ ہمارے یہاں تقریباً کافی زور ہے روایتوں کے پیش کرنے کا، خبر کے پیش کرنے کا. اب یہ مولا کا کلام ہے کہ تم روایتوں کو کس طریقے سے پرکھو، کیسے دیکھو. واٹس ایپ پہ روایت آ گئی، بعض اوقات ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بھیجنے والا کون ہے. اتنے گروپس ہوتے ہیں، کون کون ہے، کس نے بھیجا، اس کا نمبر بھی ہمارے فون میں ایڈ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کون ہے بھیجنے والا. لیکن چونکہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ مثلا امام صادق نے فرمایا ہے، لہٰذا اب جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، پورا بھروسہ ہو گیا. فیس بک پہ کوئی ایسی پوسٹ آ گئی کہ جس میں یہ لکھا ہوا کہ فلاں امام نے فرمایا، بس جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. ذرا سا سوچنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی. اور اگر آج کے الفاظ میں اس مولا کے کلمہ قصار کا ترجمہ کیا جائے تو مولا کہتے ہیں کہ مثلاً آج کے الفاظ میں، ابھی قول کیا ہے، اصل قول کہ جب کسی خبر کو سنو تو عقل کے معیار پہ پرکھو. اب اگر آج کے ان الفاظ میں اس کو وضاحت اس کی جائے تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی خبر کو، کسی روایت کو واٹس ایپ پہ دیکھو، فیس بک پہ دیکھو، اپنے ای میل پہ دیکھو، تو پھر اس کو عقل کے معیار پہ پرکھو. راویوں کے لیے طے کیا جاتا ہے کہ راوی کون روایت بیان کر سکتا ہے، کس کی روایت صحیح مان سکتے ہیں کہ نہیں. ہر راوی کی روایت بھی صحیح نہیں مانتے، اس میں بہت سارے شرائط ہیں. لیکن جب ہم صحیح ماننے پہ آتے ہیں تو اس کی روایت صحیح مانتے ہیں جس کو عربی نہیں آتی، اس کی بات مانتے ہیں جس کو اردو بھی نہیں آتی، صحیح املا بھی نہیں آتا ہے. کیا بات ہے کہ اگر روایت قرآن کے مفہوم کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پہ مار دو. کیوں؟ بلا وجہ تقدس سے نسبت نہ ہونی چاہیے اس کی. آج کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے شروع میں کسی امام کا نام ہے، لہذا بلا وجہ اس کو مقدس بنا دیا جاتا ہے. یہ روایتیں لائق عمل نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے سب غلط ہیں، لیکن بہرحال اس میں کتنی تو ایسی ہوتی ہیں جو مفہوم کے حساب سے عجیب ہوتی ہیں. بعض اوقات برادران پوچھتے بھی ہیں. اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آپ کی عقل اس کو، یقیناً ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کی الگ الگ فیلڈ کی چیز ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے فیلڈ کی نہیں ہے، لیکن آپ میں سے جو لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں. جب وہ کام پیش آتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ جس آدمی کا وہ کاروبار ہے، جو آدمی اس فیلڈ میں ماہر ہے، اس کو فون کرتے ہیں، بھائی یہ مسئلہ ہے، آپ مشورہ دیجیے کیا. اسی طریقے سے روایات آپ کی فیلڈ نہیں ہے. آپ لوگ ٹھیک ہے اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، یقیناً ہے، الگ الگ چیزوں کی اپنی آپ کے کاروبار ہیں، آپ کی سروس ہے، آپ نے ڈپلومہ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن علم حدیث میں نہیں کیا. کسی میں ڈپلومہ کیا ہے؟ کسی نے علم حدیث میں ڈپلومہ؟ کسی نے علم حدیث میں کوئی ایسا کورس کیا ہے کہ وہ متخصص ہو گیا، اسپیشلسٹ ہو گیا؟ اس کا نہیں ہوا. تو اب جو جانکار ہیں ان سے پوچھیں. جس چیز میں ہم جانکار نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں اس سے سوال کریں جو اس کا جانکار، تاکہ صحیح بات معلوم ہو. نہیں صاحب کیسے کہہ دیا امام صادق نے فرمایا. کام سارا جھگڑا تو اسی پہ کہ امام صادق نے فرمایا کہ نہیں فرمایا. اگر امام فرما رہے ہیں تو جان بھی جائے گی لیکن اس پہ عمل کریں گے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے طے تو ہو کہ امام فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں. سارا علم اسی مسئلے میں, کیونکہ امام کے فرمانے کے بعد پھر ہمارا علم کام نہیں کرے گا. ہم سے مطلب کہ کسی بھی عالم کا علم کام نہیں, امام نے کہہ دیا ختم. لیکن سارا علم کہاں تک کام کر رہا ہے کہ یہ طے ہو کہ اس امام کا یہ قول ہے کہ نہیں. پوری علم کی آزمائش, پورا علم کا زور اس چیز پہ صرف کیا جانا چاہیے کہ ہم یہ طے کر سکیں کہ یہ امام کا قول ہے کہ نہیں. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ امام کا قول ہے, پھر اس پہ عمل میں کوئی ذرا بھی چوں چرا نہیں, کیونکہ حکم امام ہے. اب تو اس میں دوسری چیزیں ہیں کہ امام نے ہم کو حکم دیا کہ نہیں. وہ اس طریقے سے ہے کہ بعض اوقات بعض باتیں ہوتی ہیں جو مخصوص زمانے کے لیے ہوتی ہیں, جو مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, جو مخصوص حالات کے لیے ہوتی ہیں. مثلا علی ابن یقطین کو کہا گیا کہ وضو کے طریقے کو بدل دو, وہ صحیح ہے, ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم بھی وضو کے طریقے کو بدل دیں, کیونکہ یہ حکم اس خاص موقع کے لیے دیا گیا اور فوراً پلٹا دیا گیا کہ اب علی ابن یقطین پھر جیسے پہلے کہتے تھے ویسے وضو کرو. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نزاکتیں روایات اور حدیث میں پائی جاتی ہیں. تو پہلے یہ طے ہو, اور اس کے لیے ہمارے پاس علم چاہیے. اگر نہیں ہے تو صاحبان علم کی طرف ہم مراجعہ کریں. لہذا خود مولا کائنات اس چیز کی طرف زور دے رہے ہیں کہ ہر خبر, ہر حدیث کو سن کے اس پہ عمل نہ کرو. اور یہ ہماری عقل بھی کہتی ہے. کسی نے آپ سے بتا دیا فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا, تو آپ دیکھیں نا کہنے والا کون ہے. اگر کہنے والا عام طور سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر کہنے والا وہاں نہیں آتا جاتا ہے یا وہاں نہیں جا سکتا, اس کی بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اگر کہنے والے کے اس خبر کے متعلق معیار نہیں ہے عقل کا, کوئی ایک عام آدمی, سڑک چھاپ آدمی کسی سائنس کے ایجاد کے متعلق بات کرے, تو آپ کہیں گے کہ نہیں, اس کو کیا بیچارے کو خبر ان چیزوں سے. مانیں گے اس کی بات؟ نہیں مانیں گے. تو جب دنیا کے عام معاملات کے لیے ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, یہ تو کلام امام ہے. اتنا سستا تھوڑی ہے کہ کوئی بھی کہہ دے اور کہیں بھی آ جائے, معلوم بھی نہیں کہاں سے آیا, کیسے آیا, عمل کریں. یس مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کی جو خبر کے نام پہ آ جائے اس پہ عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پہلے ہم دیکھیں کہ وہ واقعی خبر ہے کہ نہیں. اگر ہے تو پھر یقیناً اس پہ ہم عمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ
والغیبت الہیہ ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں 28 محرم الحرام وہ تاریخ ہے کہ جس دن رسول اکرم اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ باوفا صحابی جناب حذیفہ بن یمان کی وفات ہوئی ہے۔ جناب حذیفہ بن یمان رسول سے بہت نزدیک تھے اور رسول کی نگاہ میں اور امام کی نگاہ میں بہت محترم صحابی تھے۔ ان کے احترام کے بارے میں دو باتیں تاکہ احساس ہو کہ کیا ان کا مرتبہ تھا۔ پہلی چیز جو کہ یقیناً بہت زیادہ اس کے لیے اور اس تائید کے لیے کافی ہے، ان 7 لوگوں میں سے کہ جنہوں نے صدیقہ طاہرہ پہ نماز جنازہ پڑھی ہے، ان میں سے ایک جناب حذیفہ تھے۔ سوچئے کتنے نزدیک ہیں، یعنی امام علی کے نزدیک جو 7 لوگ ہیں ان میں سے ایک جناب حذیفہ بن یمان۔ ایک دوسرا واقعہ کہ جب غدیر کے بعد کچھ منافقین نے رسول کو قتل کرنا چاہا، ایک روایت ہے اور بہرحال بہت زیادہ بیان بھی نہیں ہوتی ہے وہ، اس لیے کہ شاید اس میں واہ واہ اور نعرے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ قتل کرنا چاہا تو راستے میں ایک پہاڑ کے پیچھے لوگ چھپ گئے اور اس طریقے سے سازش کی گئی کہ یک بار کی پتھر بہت سا گرا دیں گے تاکہ رسول کا جو ناقہ ہے سواری وہ بچک جائے، جسے کہا ہے بھڑک جائے، اور پھر اس کا رسول اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جناب حذیفہ، جناب ابو ذر، یہ لوگ ساتھ میں تھے۔ انہوں نے ان کے پلان کو فیل کیا۔ پورا واقعہ ہے، ہم آپ کو معلوم ہے مجلسوں میں پورا واقعہ نہیں پڑھتے ہیں تو خطبہ ہے، آپ جا کے دیکھیے گا واقعہ انشاءاللہ۔ ان لوگوں نے ان کے پلان کو فیل کیا۔ جناب حذیفہ نے جا کے ان لوگوں کو پکڑ کے ان کے چہرے سے نقاب اتارا اور ان کو پہچانا کہ یہ منافقین کون کون ہیں۔ لیکن جناب حذیفہ نے عام پبلک میں نہیں بیان کیا، البتہ روایتوں میں ہیں ان کے نام، وہ جو لوگ تھے منافقین میں روایتوں میں ان کے نام ہیں۔ اس کے بعد سے جناب حذیفہ معیار بن گئے تھے۔ حذیفہ جس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ جناب حذیفہ معیار بن گئے تھے مومن و منافق کی پہچان کا۔ اتنے جلیل القدر صحابی۔ ایک جملہ یہاں پہ ہم کہہ دیں کہ ہم لوگ اصحاب ان کی سیرت سے کتنا غافل ہیں، شاید اسی لیے ہم کو اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی وہ تاریخ ہے 28 محرم کی جس دن امام جواد کو بغداد کے لیے تبعید کیا گیا تھا، یعنی شہر بدر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس مہینے کی مناسبات میں سے آخر ماہ محرم کی جس کو ہم امام حسین کا 20واں کہتے ہیں، وہ بات کی جو ہم نے اس سے پہلے کہا ہے، صرف احساس دلانے کے لیے کہ ہم پھر کیلکولیشن کریں۔ ایام عزا کے اس سال کا 1 مہینہ ختم پہ کتنی پروگریس ہوئی ہمارے اندر، کتنی تبدیلی ہوئی ہمارے اندر۔ امام حسین کے پیغامات میں سے کتنے پیغام کو ہم نے سنا، اختیار کیا اور اس کو اپنا کے اپنے عمل میں اتارا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کچھ ہوئی پروگریس، کچھ آگے بڑھے ہیں تو پاس ہے، اور نہیں اب وہ آپ طے کر لیں گے کیا۔ آنے والی سفر المظفر میں پہلی سفر وہ ہے کہ جس تاریخ کو اہل حرم کا قافلہ کہ جو اسیروں کا قافلہ تھا وہ شام پہنچا۔ دوسری سفر کو قافلے کو دربار میں پیش کیا گیا، کیونکہ دربار کے اپنے اہتمامات تھے، سجایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، لہٰذا پہلی کو تو دن بھر اس کو قافلے کو پورے شام میں گھمایا گیا تھا۔ تماشائی وہ پورے مصائب کی روایتیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ دوسری سفر کو دربار میں پیش کیا گیا، تو یہ پہلی اور دوسری سفر یہ مناسبت ہے۔ پہلی سفر سن 38 ہجری یہ وہ مناسبت ہے کہ جس دن جنگ صفین کا آغاز ہوا ہے۔ جنگ صفین عالم اسلام کا بہت اہم چیپٹر ہے، جس میں ہمیں کافی حد تک
منافقین کی سازشوں کا علم ہوتا ہے، اور صفین کی سازشیں آج بھی دکھائی دیتی ہیں، صفین کی سازشیں، صفین کی روش آج بھی نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صفین کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آج دشمن کس روش سے ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے اس کو ہم پہچان سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے۔ ایام اعزاء میں ایک اور اہم چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ایام اعزاء میں نئی ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں، اور بعض اوقات ایام اعزاء میں بعض لوگ کی جو کہ جذبات میں آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ عزیزان محترم، ایام اعزاء اختلافات کے دن نہیں، ایام اعزاء پارٹی بازی کے دن نہیں، ایام اعزاء انجمن بازی کے دن نہیں، ایام اعزاء وہ ایام ہے کہ جس دن ہم کو ہر چیز سے دور ہو کے صرف اور صرف سید الشہداء کی عزاداری کرنی ہے اور ان کے پیغامات کو اپنانا ہے۔ ایام اعزاء پیغام کربلا کے دن ہے، ایام اعزاء درس کربلا کے دن ہے، ایام اعزاء مقصد حسینی کو اپنانے کے دن۔ بعض اوقات ہمارے درمیان انجمن بازی، پارٹی بازی، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری مجلس کی کوالٹی لو ہوتی ہے۔ دوسری چیزیں ہیں اپنی جگہ پہ، ذاکر جیسی مجلس بیان کرے گا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب پارٹی بازی اور اختلاف کی بنیاد پہ مجلسوں کے مقابلے میں مجلسیں ہوں گی، جلوس کے مقابلے میں جلوس ہوں گے، تو اس سے پارٹی بازی، ہماری مجلسوں کی کوالٹی لو ہوتی ہے۔ بعض اوقات دوسروں کی مجلسوں میں عیب نکالنا، نے یہ چیز سے پہلے بھی کہی، ہم مجلسوں کو حاصل کرنے کے لیے سنیں، نہ کہ عیب جوئی کے لیے سنیں۔ شہد کی مکھی بن کے سنیں مجلسوں کو، وہ والی مکھی جو کوڑے والی ہے وہ بن کے نہ سنیں، کیونکہ وہ صرف عیب پہ بیٹھتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے پورا عشرہ ہو گیا بعض علماء کا، آدمی کہتا ہے انہوں نے یہ چیز پڑھی، ارے اتنی اچھی چیزیں پڑھی اس ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، ان معلوم یہ ہوتا ہے کہ کیا لینے آیا ہے۔ یہ اتنے اچھے ذاکرین، اتنے اچھے علماء آپ کے ہاں تشریف لاتے ہیں، آپ کے شہر میں تشریف لاتے ہیں، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے ہم استفادہ کریں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، پین و پیپر لے کے آئیں، بیٹھیں، نوٹس بنائیں تاکہ وہ یاد رہے ہم کو، ورنہ پھر ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا وہ۔ ایک ایشو جو اس سے پہلے دیکھنے میں آیا تھا، ابھی سنا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ گرم ہو رہا ہے، کہیں پہ ایک واقعہ ہوا، ہم کو تفصیل سے بحث نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم محفوظ رہیں۔ کہیں ایک واقعہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ایک مجلہ چھپوایا اور ان نوجوانوں سے غلطی سے کچھ ایسے آرٹیکلز جو ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں تھے اس میں چھپ گئے۔ کسی شخصیت سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کی رونمائی کر دیجئے۔ دیکھا نہیں، جب کوئی کتاب و مجلہ چھپتا ہے تو اسٹیج پہ آ کے اس کو رونمائی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے رونمائی کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے، عام طور سے رونمائی کرنے والا کتاب کو پہلے پوری نہیں پڑھتا ہے، انہوں نے رونمائی کر دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ میٹر ایسا چھپا ہے کہ جو لائق اعتراض۔ لڑکے متوجہ ہوئے، انہوں نے فوراً سارے میگزین کو جمع کیا جو بڑھ چکی تھی اور اس کو دفن کیا، جو بھی کیا، کہ اب یہ آگے ہم نہیں بڑھائیں گے۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جان بوجھ کے بھی کیا تو اب تو نادم ہوئے۔ کربلا، جہاں پہ کربلا میں حبیب ہیں، زہیر ہیں، مسلم بن اوسجا ہیں، وہیں کربلا میں حر بھی ہیں۔ عزاداروں کو چاہیے کہ حر کا کلیجہ رکھیں، اور جہاں حر ہیں وہاں حر کو معاف کرنے والے امام حسین اور جناب زینب بھی ہیں۔ مسئلہ کسی کا، قضیہ کہیں کا، اس کو بامبے میں گرم کیا جا رہا ہے۔ ایام اعزاء میں لوگوں کے جذبات سے فائدہ، غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے۔ نہیں معلوم کیسے لوگ ہیں، مزدور ہیں، پیڑ ہیں، کیسے ہیں۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ کیوں قوم کے اندر اختلاف ڈالا جا رہا ہے؟ ہماری قوم کو متحد بنانا ہے ہمیں، نہ کہ اس میں اختلاف ڈالنا ہے۔ اصل یہاں کا قضیہ ہی نہیں ہے بامبے کا، یہ بامبے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے بہت آپ عبرت لے لیں، کافی ہے، بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے اس میں۔ کیوں یہاں پہ اس بنیاد پہ آپس میں جھگڑا کریں، اختلاف ہے؟ اگرچہ یہاں کا مسئلہ ہوتا تب بھی اختلاف اس کا حل نہیں تھا۔ ایام اعزاء میں اس سلسلے میں بعض اوقات سفر میں بہت اہم چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ سال گزشتہ بھی ایک بہت اہم چیز ہم نے دیکھی اور چاہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن حالات نہیں بن پائے۔ جہاں پہ ہم گئے تھے، ہم نام نہیں لیں گے کسی جگہ کا تاکہ کل کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانی پیش کی، 8-10 سال لڑائی برداشت کی،
لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کی. انہوں نے قیمت ادا کر کے ایمان کو اپنے بچایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے یہاں محترم. اور بات صرف احترام کی نہیں ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کس طریقے سے, کیونکہ وہ خود سے انہوں نے ترقی کے راستے کو اپنایا, حق کے راستے کو اپنایا, اہل بیت کے واقعی راستے کو اپنایا اور اس مقام پہ پہنچے. جو آدمی خود سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم تھوڑا سا سہارا دے دیں تو تھوڑا اور تیز ہو جائے گا. لہٰذا ہم صرف یہ جماعت اور یہ جمعہ, ان کے پیچھے جو دوسرے مفاد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ان تک پہنچے. یہ ایک پازیٹیو چیز تھی کہ یقیناً تفصیلی ہے, اگر کسی کو فرصت ہو تو بیٹھ کے تفصیل سے سنیں, اتنی مختصر نہیں ہے. لیکن دوسری چیز جو اس سال دیکھ کے آئے ہیں وہ بہت عجیب ہے, انسان کو لرزہ دینے والی ہے. پھر ہم علاقے کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ نگیٹو ہے. لہٰذا ایک جگہ گئے, وہاں پہ آس پاس کچھ ایسی آبادیاں ہیں, 4-6 آبادیاں کہ جہاں پہ, البتہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ ہندوستان میں قدیم ترین عزاداری ہے. 700 سال پرانی عزاداری ہے یہاں پہ, 700 سال پرانی عزاداری ہے وہاں پہ, آج کی نہیں ہے. وہاں پہ ایک علاقہ ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ عزاداری کرتے ہیں, 10 دن یا 40 دن تک ان کی یہاں مجلسیں ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ پوجا کرتے ہیں, اس کے بعد کسی بابا کی پوجا کرتے ہیں. اور بعض اور ایسے علاقے ہیں وہیں پہ کہ جہاں پہ یہ لوگ اصلا ان کو معلوم نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے, کہ جو صرف ایام اعزاں میں عزاداری کرتے ہیں. البتہ خود عزاداری میں بھی کیا کلچر ہے وہ بات کی بات ہے, عزاداری کرتے ہیں. آج بعض دوسرے مذاہب, ہم نام نہیں لیں گے ان کا, جن سے آپ کو یہ تفصیل معلوم کرنی ہو ملے, ہم بتائیں گے, ہم پوری رپورٹ وہاں سے بنا کے لے کے آئیں, کتنے لوگ ہیں, کیا ہے, کتنے عالم دین ہیں. اسی علاقے میں بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف ایام اعزاں میں عزاداری کرتے ہیں, بس ان کو کچھ نہیں معلوم. درد دل ہے, یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی. لیکن بہرحال عزاداری سید الشہداء کا کمال, اور وہ یہ وسیلہ ہے, ذریعہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ حد اقل آج بھی اسی عزاداری کو وسیلہ بنا کے ہم ان کو راہ ہدایت پہ واپس لا سکتے ہیں. اگر ہم کوشش کریں تو, اگر ہم ایکٹیویٹی کریں تو. آج ہماری قوم ماشاءاللہ اسلام کے نام پہ بہت پیسہ خرچ کر رہی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پیسہ سینٹرلائز نہیں ہے, ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر رہا ہے. ہمیں یہ اچھا لگتا ہے, ہم کو اپنی پسند کا زیادہ خیال ہے, اسلام کی ضروریات کا کم خیال ہے. اسلام کی ساری ضروریات صرف بامبے اور گجرات میں نہیں ہے, دنیا کے مختلف کونوں میں اسلام کی ضروریات ہیں. شاید وہاں کے حالات اور بدتر ہوں. دیکھا ہے ہم نے, ایسے علاقوں کو جا کے دیکھا ہے. بہت کم امکانات کو آپ کی زبان میں کیا کہیں کہ جو وسائل ہوتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے انسان کچھ کام کرے, بہت مختصر امکانات پہ کام کرنے والے وہاں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ پروگریس کر رہے ہیں وہ, لیکن بہت دھیرے, کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. وہاں پہ ایک بارگاہ ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. چونکہ وہ بارگاہ سمندر سے نسبتاً تھوڑا سا نزدیک ہے, لہٰذا ایک زمانہ تھا, اب تو نہیں ہوتا الحمدللہ. وہاں پہ جو عالم دین انہوں نے اس کو ٹھیک کر لیا, اصلاح ہو گئی الحمدللہ. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 8 ربیع الاول کو لوگ جاتے تھے وہاں پہ. اب یہ جانے والے ظاہراً تو اپنے کو شیعہ ہی کہتے تھے, لیکن بیچاروں کو نہیں معلوم تھا, ان کو بھی دین نہیں معلوم تھا. اس کے پیچھے بھی داستان ہے کیوں ایسا ہوا. یہ بہت سی ایسی وجہ ہیں کہ جہاں پہ مثلاً تقیہ کی بنیاد پہ ہوا, بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ وسائل نہیں تھے, اس بنیاد پہ ہوا. اس کے پیچھے علتیں ہیں. بہرحال یہ 8 ربیع الاول کو جو کہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے, اس دن وہاں جاتے تھے, لیکن مجلس نہیں, وہاں پہ پکنک کی شکل ہوتی تھی. الحمدللہ وہاں کے عالم دین نے کوشش کی اور اس رسم کو حد ختم کیا. لیکن وہ جو پوری قومیں گمراہ ہو رہی ہیں, آپ کو آگاہ کرنا یہ ہمارا کام تھا. عزیزان محترم, آج اگر ہم اسلام کو لاوارث بنا دیں گے مطلب یہ کہ اگر وارث کی بات نہ مانے تو لاوارث ہو جائے گا. بچہ یتیم صرف باپ کے مرنے پہ نہیں ہوتا ہے. اگر بچہ باپ کی باتوں کو ماننا چھوڑ دے تو یتیمی کی زندگی ہے اس کی, پھر کیونکہ باپ کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا رہا.
اگر آج ہم اسلام کو لاوارث بنا دیں گے تو پھر ایسے ہی اسلام ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائے گا، ایسی قومیں برباد ہو جائیں گی۔ آج ہم اپنے یہاں کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پریشان ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہمارے یہاں موجود ہیں قوم میں، قومی مسائل ہیں یہ۔ ان مسائل کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ وہاں کا جو ہم نے اس سے پہلے والے سال کا بتایا، چاہے یہاں کا مسئلہ ہو۔ مسائل ہیں، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، ہم ان ساری چیزوں کو نہیں بیان کر سکتے۔ ایک پوری امت ہے، بہت بڑی امت ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ صرف کچھ لوگ ہیں جو بیچارے کام کریں، اپنے بلبوتے پہ کام کریں، گنے ہوئے لوگ ہیں۔ خطرہ ہے وہاں پہ، یہاں بھی خطرہ ہے۔ یہاں پہ ایک آبادی ہے جہاں پہ سب گمراہ ہیں اور دوسرے مذہب وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ وہاں پہ جب عالم دین گیا وہاں تبلیغ کرنے اور کہا کہ ہم مثلا تقریر کریں گے، کلاس لیں گے، یہ کریں گے، تو ان سے کہا گیا کہ اب یہاں مت آئیے گا ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ عالم دین ہے وہاں پہ، ابھی بھی کسی کو بات کرنا ہم بات کرا سکتے ہیں۔ یہ قوم کے حالات ہیں اور یہ مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں تھوڑا سا بیدار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حالات حاضرہ میں بہت اہم چیز سننے میں آئی کہ داعش نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ولایت فقیہ کی حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات معلوم تھی، حالات سے، ان کی بیکنگ سے یہ بات معلوم تھی، پہلے سے کلیئر تھی، ان کے علاقے سے یہ بات معلوم تھی، لیکن بہرحال الحمدللہ کہ انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا۔ کم سے کم ہم کو معلوم تو ہو گیا کہ ولایت فقیہ کے مخالفین کا مزاج کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ولایت فقیہ کھلتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹائم ختم ہو گیا اس لیے بہت جلدی ایک عجیب نیوز ہے، انشاءاللہ باقی بھی آپ دیکھیے گا۔ اسرائیل نے سن 2000 عیسوی سے اب تک تقریباً 10,000 بچوں کو، فلسطینی بچوں کو اریسٹ کیا۔ 10,000 کم نہیں ہوتے ہیں 10,000۔ سن 2000 سے اب تک تقریباً 10,000 فلسطینی بچوں کو اریسٹ کیا۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ بلاسٹ، کربلا کو بچھو والا مسئلہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بہت عیاں۔ ابھی بھی ہم اگر بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ اور اگر ان چیزوں سے بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کس سے بیدار ہوں گے؟ ضرورت ہے کہ ہم بیدار ہوں، حالات حاضرہ کو درک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان حالات حاضرہ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان حالات حاضرہ سے نپٹ سکیں۔ آنکھ بند کر لینے سے خطرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر مثلا کسی سے ڈر لگ رہا ہے، چور ہے، کچھ ہے، تو آنکھ بند کر لی۔ خوب آنکھ بند کرنے سے وہ واپس تھوڑی چلا جائے گا، ہمیں دکھ نہیں رہا۔ نہ دکھنا خطرے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، خطرہ اپنا کام کرے گا۔ لہٰذا آنکھ کھولیں اور آنکھ کے ساتھ ساتھ ہوش و شعور کھولیں کہ ان خطرات کا مقابلہ کیسے کریں۔ یہ قومی مسائل ہیں، قومی مسائل کو حل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پالنے والے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر کو طول عمر عنایت فرما، آیت اللہ شیخ بشیر نجفی کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، با اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔